شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد، ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر شہر مجالس عزا بپا، علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس، عزاداروں کی سینہ کو بھی علم، تابوت، شبیہ ذوالجناح کی زیارات، جلوس کے راستوں کی کڑی نگرانی۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر۔ لاہور میں مرکزی جلوس میں عزاداروں کی زنجیر زنی، مرکزی جلوس مغرب کے بعد جامع شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس کے راستوں پر چھتوں پر سنائپرز تعینات رہے، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی۔ 11,000 پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ کوئٹہ، روہڑی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں بھی چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عاشورہ کے جلوس نکالے گئے۔ جلوس میں عزاداروں کی نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت اشکوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ عزاداری اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ شکر گڑھ میں بھی 1500 من دودھ کی سبیل لگا دی گئی۔ ملتان میں 30 کاریگروں نے 15 گھنٹے کی محنت سے 250 من حلیم کی دیگ تیار کی۔ بہاول نگر میں بھی 100 من حلیم اور 125 من روٹی کے لنگر کا اہتمام۔ بریانی، زردہ، روسٹ، دال چاول اور پالک کی دیگیں بھی خصوصی آرڈر پر تیار کروائی جانے لگیں۔ دنیا بھر میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مجالس اور جلوس کا اہتمام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے عزادار مظالم پر سوگوار۔ ایران، عراق میں عزاداروں کا ماتم، امریکہ میں جلوس اور ٹیکساس میں زنجیر زنی۔ نبی کے گھرانے کی کربلا میں شہادت پر روشنی ڈالی گئی۔ نوحہ خانوں نے پرسوز انداز میں کربلا کی منظر کشی کی۔ یونان، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور بیلجیم سمیت یورپ میں بھی مجالس عزا، عزاداروں کی سینہ کو بھی۔ اتحاد میں اختلافات شدت پکڑ گئے۔ نگراں وزیر اعظم کا انتخاب کڑا امتحان بن گیا۔ نگراں حکومت کے اختیارات کا معاملہ بھی تناؤ کا باعث بن گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں مشاورتی بیٹھک، 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ اسحاق ڈار کا نام لسٹ سے آؤٹ کر دیا گیا۔ 15 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی تبادلہ خیال۔ مشاورت کا اگلا دور جلد ہوگا۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نگراں حکومت کو منتخب کرنے والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ پتہ نہیں چلتا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ نگراں ہے یا منتخب۔ سیکشن 230 میں ترامیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ لیڈرشپ کا ایک دو ٹوک موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے اور 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں اور نئی حکومت آئے اور اس جو پاکستان کو آگے لے کر چلے۔ یہ ہمارا دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے سامنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کو ووٹ نہیں دیا اور ہم نے کہا کہ ہم کبھی بھی نگراں حکومت کو وہ اختیارات نہیں دیں گے جو کہ ایک الیکٹڈ حکومت کے ہوں گے۔ تو ہم نے اس پہ ووٹنگ نہیں کی بلکہ اس میں امینڈمنٹ کر کے ہم نے اس بل کو پاس کیا ہے۔ ہماری مدت صوبائی اسمبلی کی 13 اگست کو پوری ہوئی تھی، 12 اگست رات کو 12 بجے۔ اگر ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں تو 2 مہینے میں الیکشن ہوں گے۔ اگر کوئی پورے ملک میں ایسا ماحول بنتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو، تو ہم 1 دن پہلے کر دیں گے، یعنی بات 11 یا 12 کو ڈیزالو کر دیں گے ہم۔ 13 اگست کو سندھ حکومت کی مدت ختم ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں کے باوجود سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ آئی جی سندھ میرے ساتھ ہیں اور پورے سندھ پر نظر ہے۔ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کا فضائی جائزہ۔ کراچی میں سی پی او آفس کا دورہ۔ آئی جی سندھ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسکرین پر جلوس کی موومنٹ دیکھی، مختلف کیمروں کی مانیٹرنگ کے کام کا جائزہ بھی لیا۔ عمارتوں پر تعینات اہلکاروں کی پوزیشن بھی دیکھی۔ مراد علی شاہ نے تلاش ایپ کا معائنہ کیا۔ تحریک انصاف میں اکھاڑ پہ جھاڑ۔ پارٹی پالیسی سے اختلاف پر پی ٹی آئی نے 22 رہنماؤں کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کو اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دینے پر 8 ارکان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور شوکت علی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی۔ محمد یعقوب شیخ، احتشام جاوید اکبر، آغاز اکرام اللہ گنڈا پور، اقبال وزیر، ظہور شاکر،
सैयद मोहम्मद इश्तियाक समेत दीगर को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया। शबर जैदी की मुखालफत और असद उमर के दिफा में फवाद चौधरी सामने आ गए। साबिक पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट किया कि शबर जैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था। IMF के हवाले से असद उमर वासे थे, वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वासे हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट माइशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था कि ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। जब वजीर आजम को 2018 में ये अदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। खित्ते के गेम चेंजर मंसूबे CPEC को 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब की तैयारियां। शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आजम कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी नायब वजीर आजम दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मिलेंगे। 1 अगस्त को वतन वापस रवाना होंगे। दौरे के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा तातीलात का फैसला। ज़िले इंतजामिया ने समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी। इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारिजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि वजीर खारिजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में सैलाबी रेला सड़क बहा कर ले गया। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद। मेहड़ के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी से फसलों को नुकसान। हब में सैलाब हाल ही में तामीर होने वाले कॉजवे को बहा कर ले गया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। सैलाब के खदशात के पेश नजर दफा 144 नाफिज। दरियाए सिंध में भी कल से गुड्डू और सक्खर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कें गलियां तालाब बन गई। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गई। मोटरसाइकिल सवार भी परेशानी का शिकार। इंतजामिया एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पेशान में फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों की बिजली बंद। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरस पड़ा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। अपर माल, जौहर चौक, करतबा चौक भी शदीद मुतासिर। रावल डैम मुकम्मल भर गया। सतह तेजी से बढ़ने के बायस स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का तेजी से इखराज जारी। डैम की सतह में 1 फीट कमी लाई जाएगी। तमाम रिस्पांस यूनिट, महकमे, मॉनिटरिंग कैंप और रिलीफ कैंप्स अलर्ट। रावलपिंडी में रहमान आबाद के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। इमारत से एक शख्स की लाश मिली। मौत दम घुटने से हुई। शोले ठंडे करने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की कई गाड़ियां तलब की गई। आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के आसपास की इमारतें और शॉपिंग मॉल्स खाली करा लिए गए। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तोहफे पेश किए। दीरवाला में अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में मोहसिन खान ने जोड़े को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कहा, आलमी मीडिया नाम नहाद इंसानी हुकूक के अलंबरदार भारत और पाकिस्तान में फर्क देख ले। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और अवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय खातून गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंची थीं। नसरुल्लाह से शादी और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना इस्लामी नाम फातिमा रखा था। हलाकत के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट का झगड़ा शुरू हो गया। पहले रहीमजार खान पुलिस, फिर कश्मोर पुलिस ने इंधड़ गैंग के खिलाफ ऑपरेशन और कामयाबी का दावा किया। माशका पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया।
کے علاقے میں ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں سے برآمد ہونے والا اسلحہ جدید اور خودکار نکلا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز مارے گئے ڈاکوؤں سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز، 6 SMGs برآمد ہوئیں، 2 RPG راکٹ اور 9 RPG گولے بھی برآمد کیے گئے۔ ملنے والے سامان میں 760 اینٹی ایئر کرافٹ گن کی گولیاں اور 1390 SMGs کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈاکو جدید اور خودکار اسلحہ پولیس کے خلاف اور لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ برآمد ہونے والا اسلحہ SSP آفس کشمور منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کچے کے علاقے میں پولیس مقابلے میں 9 ڈاکو ہلاک ہوئے تھے۔ مبینہ تشدد کا شکار کمسن ملازمہ کا بیان قلم بند۔ تشدد کی FIR میں نئی دفعات شامل کر لی گئیں۔ نئی دفعات 328A وحشیانہ تشدد اور جسم کے اعضاء ٹوٹنے سے متعلق ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق رضوانہ کی حالت ٹھیک نہیں، بچی کو سانس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے آکسیجن پر رکھا گیا ہے، تاہم اب وہ کھانے پینے کے قابل ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کو شاید نہانے تک کی بھی سہولت میسر نہیں تھی، اسے بہت ہی خراب حالت میں رکھا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ہسپتال میں رضوانہ کی عیادت۔ کہا رضوانہ پر تشدد پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ شرمناک واقعہ ایک جج کے گھر میں ہوا۔ اس جج کا کام لوگوں کو انصاف دلانا تھا، مگر اس کے گھر کا ماحول شرمناک تھا۔ یہ لوگ جیل میں بھی جائیں گے، سزا بھگتیں گے، انصاف ہوگا، عدل قائم، اور آپ لوگوں کو پوری طرح تسلی ہوگی۔ ہم سب کی یہ بچی ہے، قوم کی بچی ہے، ہمارا دل اسی طرح دکھا ہے جس طرح آپ پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہمارے اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ان سے کام کروانا، ان سے مشقت کروانا بند کر دیں۔ ہم سب مل کے اس طرح کی چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ یہ کون پاگل حیوان عورت اتنا ظلم کیا، اس نے اس بچی پہ سر پھاڑ دیا، اس بیٹ سے روز مار مار کے۔ اتنی چھوٹی بچی سے آپ لوگ کام کرواتے ہیں گھروں میں۔ اسلام آباد میں کم سن ملازمہ رضوانہ پر بہیمانہ تشدد کے خلاف فنکار بھی بول پڑے۔ سجل علی سے ملازمت نہ کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ظالم کو سخت سزا دینے کی اپیل کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو مارا گیا، ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے چھینے گئے 7 موبائل فونز، ایک پستول، نقدی، پرس، گھڑی برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مقابلے سے قبل چائے کے ہوٹل پر لوٹ مار کی۔ فرار ہوتے ہوئے ملزمان پر نوجوانوں نے کشتیاں ماری۔ بھاگتے وقت گشت پر مامور اہلکاروں سے سامنا ہو گیا۔ میرے برابر سے ہی ٹرک گزر رہا تھا، اس کو میں اشارہ دیا بھی، میں نے اسے نہیں دکھا، کیا اس نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا، اس نے میرے بچوں کو کچل دیا۔ طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، دیکھ بھال کے چلاؤ، طریقے سے چلاؤ، کسی کا خاندان تباہ نہیں کرو۔ ابھی تینوں بچوں سے ماں چھین گئی ہے، آپ بتائیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ کراچی میں المناک حادثہ، پاک کالونی میں موٹر سائیکل سے گرنے والی ماں بیٹی کو ٹرک نے کچل ڈالا۔ باپ فیضان اور چھوٹی بیٹی موجودانہ طور پر محفوظ رہی۔ جاں بحق ماں نگینہ کی عمر 30 سال اور بیٹی ارمش کی عمر 5 سال تھی۔ سڑک پر موجود گڑھے حادثے کی وجہ بنے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ جاں بحق ہونے والی ماں اور بیٹی کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ واقعے کا مقدمہ خاتون کے لواحقین کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ فیضان نے بتایا کہ ٹرک والے کو اشارہ بھی کیا مگر اس نے نہیں دیکھا اور ٹرک چڑھا دیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف فوری اقدامات کیے جائیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سویڈش ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ کہا بار بار ہونے والے واقعات نفرت کو ہوا دینے اور لوگوں اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے کی کوششوں کو محدود کر رہی ہیں۔ سویڈن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کچھ لوگ سویڈن کے آئین کی طرف سے دی گئی آزادی اظہار کے حق کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا ملک تمام عقائد اور مذہبی متون کے خلاف ہر قسم کی جارحانہ کارروائیوں کو روکنا چاہتا ہے۔
میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. بیرون ملک سے کالعدم TTP کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. سلامتی کونسل میں پیش رپورٹ میں کہا گیا کہ TTP علاقائی خطرہ بن سکتی ہے. TTP القاعدہ کے ساتھ الحاق کی کوشش اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو شیلٹر فراہم کر سکتی ہے. رپورٹ میں انتباہ. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں بڑھتے ہوئے حملوں میں القاعدہ TTP کو رہنمائی فراہم کر رہی ہے. سمندری طوفان ڈاکسٹری جنوبی چین سے ٹکرا گیا. چینی حکام نے طوفان کو سپر ٹائفون قرار دے دیا. صوبے فوجیان میں بارش سے نظام زندگی مفلوج. کئی علاقے زیر آب. ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. 8,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. تائیوان کے ساحلی علاقوں میں سکول اور کاروبار بند. پروازیں اور ریلوے لائن متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. فلپائن میں کشتی الٹنے سے 26 افراد ہلاک. 40 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا. سوئس پہاڑوں میں اٹلی کے سرحد کے نزدیک 1986 میں لاپتہ ہونے والے جرمن کوہ پیما کی لاش کی باقیات مل گئیں. 37 سال سے لاپتہ کوہ پیما کی لاش گلیشیئر پگھلنے سے سامنے آئی. شناخت DNA ٹیسٹ سے ہوئی. کا جادو چل گیا. اول ٹیسٹ میں ویلز پلٹ کر 82 پلٹ دی. 82 گیندوں پر 9 رنز بنانے والے کینگروز بیٹسمین لیبوشین بیلز پلٹنے کے بعد اگلی گیند پر پویلین لوٹ گئے. انگلش کمنٹیٹر ناصر حسین نے واقعے کو انتہائی غیر معمولی قرار دیا. رضوان جیسا کوئی نہیں. قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کا 24 گھنٹوں میں 2 براعظموں میں کرکٹ کھیلنے کا منفرد ریکارڈ. کولمبو ٹیسٹ میں نصف سنچری کے بعد 16 گھنٹوں کی فلائٹ سے کینیڈا پہنچے اور وہاں بھی اپنی ٹیم کو کامیابی دلا دی. اگلا T20 کرکٹ ورلڈ کپ 4 سے 30 جون تک امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا. ICC نے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. ٹورنامنٹ کے میچز 10 مختلف گراؤنڈز پر کھیلے جائیں گے. ورلڈ کپ 2024 میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی. پہلے راؤنڈ میں ٹیمز کو 5-5 کے 4 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمز سپر 8 راؤنڈ کے لیے 2 گروپس میں تقسیم کی جائیں گی. دونوں گروپس کی 2 ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. انگلینڈ میں پاکستانی نژاد کرکٹر عظیم رفیق کے ساتھ نسلی تعصب ثابت. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے 6 کرکٹرز کے خلاف سزاؤں اور لاکھوں روپے جرمانے کا فیصلہ سنا دیا. ڈسپلن کمیشن نے کرکٹرز کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کھیل یا کوچنگ کے ذریعے واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے خرچ پر نسل پرستی اور امتیازی تعلیم کا کورس کرنا ہوگا. حریف آسٹریلیا اور انگلینڈ ایشز ٹیسٹ سیریز کے 5ویں میچ میں آمنے سامنے. انگلینڈ کے 283 رنز کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم 295 رنز پر ڈھیر ہو گئی. کینگروز کو صرف 12 رنز کی برتری ہی مل سکی. آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ 71, عثمان خواجہ 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. انگلینڈ کے واکس نے 3, اسٹیورٹ براڈ, مارک ووڈ اور جوائے روٹ نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. آسٹریلیا کو 5 میچز کی سیریز میں 1-2 کی برتری حاصل ہے. گرمی سے کیسے بچنا ہے, سیلاب کے نقصان کا تدارک کس طرح کرنا ہے, ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے سٹار شپ لانچ کا نظام متعارف کرا کے سب کو بتا دیا. امریکہ کے ساحل پر 3 وہیلز کی ایک ساتھ کرتب بازی. ویڈیو سوشل میڈیا پر چھا گئی. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.